نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت ہوتی تھی کہ صبح فجر کی نماز میں نا لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کو کل رات کو کیا خواب آیا ہے. تو صحابہ اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے تو حضور بتایا کرتے تھے آگے سے اس کی تعبیر کیا ہے. تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا، اور وہ جو خواب تھا وہ بڑا عجیب و غریب خواب تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو مجھے خواب میں دو بندے آئے. میرے خواب میں دو بندے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے کہا ہمارے ساتھ چلیے. تو کہتے ہیں میں چل پڑا. تو تھوڑی دیر بعد میں نے جا کے دیکھا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، پورا جیسے بندہ لیٹتا ہے، اور اس کے بعد اس کے سر پہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ اس کے پاس اتنا بڑا پتھر ہے، وہ پتھر اٹھا کے مارتا ہے اس کے سر پہ. اس کا سر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، پھٹ کے ختم ہو جاتا ہے. اب وہ پتھر جو ہے وہ رول ہو کے جاتا ہے، جب تک وہ بندہ اس پتھر کو پکڑنے جاتا ہے اتنی دیر تک اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے. واپس آ کے پھر وہ یہی ریپیٹ کرتا ہے. تو اب یہ پروسیس آن گوئنگ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سبحان اللہ، میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مطلب کہ اس طرح کا میں نے کبھی پہلے جو ہے منظر نہیں دیکھا، یہ کیا ہے. تو وہ دو لوگ جو ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں من تلک پروسیڈ، یعنی کہ آپ چلیے، آپ آگے چلتے جائیے. یہ 7 مناظر ہیں، 7. نمبر 2 میں ہوتا ہے کہ اسی طرح سیم پروسیس ہے کہ ایک بندہ لیٹا ہے اور اس کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، لیکن اس میں پتھر نہیں، اس میں ہک ہے. وہ ہک کیا کرتی ہے کہ وہ یہاں سے ڈالتا ہے وہ جو بندہ ہے، اور یہاں سے پھاڑتے ہوئے اس کا منہ نیچے تک لے جاتا ہے. اور یہ صرف ہک اتنی گہری ہے کہ پیچھے تک سر تک پھاڑ دیتا ہے یہاں سے. پھر اس کے بعد آنکھوں سے پھاڑتا ہے نیچے یہاں تک، پھر ناک سے پھاڑتا ہے منہ، اور پھر اس کے بعد ہاریزونٹلی یہاں سے پھاڑ کے یہاں سے نکال دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب تک وہ ایک سائڈ کو پھاڑا ہے دوسری سائڈ ریکور ہو جاتی ہے. اینڈ دس پروسیس گوز آن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے. تو مطلب کہ حضور خود واز لائک ٹیریفائڈ کہ یہ کیا کس قسم کا وہ ہے. اب اگین ان سے پوچھا، انہوں نے آگے سے کہا من تلک، یعنی کہ آگے آپ آگے چلتے جائیے، دیکھتے جائیے. پھر کہتے ہیں کہ ہم ایک تنور پہ پہنچے، اوون جس کو کہتے ہیں ہم انگریزی میں. کہتے ہیں وہاں پہ ہم نے کچھ خواتین اور کچھ مرد دیکھے جو کہ کیا ہیں، برہنہ تھے. they were clothless. اور تنور کو جیسے ہی آن کیا جاتا ہے تو یہ مرد اور عورت باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن باہر نکل نہیں پاتے کیونکہ تنور جو ہے اوپر سے بند ہے. the oven is closed. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کہا من تلک، آگے چلتے جائیے. پھر ایک بندے کو دیکھا ہے جو خون کے دریا میں، یعنی کہ ریڈ، پورا دریا جو ہے وہ ریڈ ہے، اس میں سوئمنگ کرتے ہوئے ایک بڑی مشکل سے ایک اس پہ پہنچتا ہے شور پہ، اس کے ایج پہ. وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے. یہ بندہ وہاں جا کے جو سوئمنگ کر رہا ہے وہاں جا کے منہ کھولتا ہے، وہ اٹھا کے رکھ کے پتھر اس کے منہ میں مارتا ہے. پتھر اس کے منہ میں جاتے ہیں، وہ پھر اتنے پریشر سے پڑتے ہیں اس کو پتھر کے، وہ پھر پیچھے چلا جاتا ہے. پھر وہ سوئم کر کے آتا ہے، پھر وہ پتھر مارتا ہے، پھر وہ پیچھے چلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا من تلک، آگے چلے گئے. اگلا جو ہے نا منظر، یہ بڑا عجیب سا منظر تھا. جو یہ 5th سٹیج ہے، اور یہ 5th سٹیج کیا ہے کہ حضور نے کہا کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، انسان تھا یا کوئی جو بھی تھا، جو اتنا ریپلسیو لکس تھی، یعنی کہ اتنا ڈرونا تھا کہ ایک تو میں نے اپنی زندگی میں اتنا ڈرونا انسان نہیں دیکھا. اور مطلب کہ میں اس کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، اتنا خوفناک تھا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں معراج پہ بھی.
لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ I didn't want to see, میں اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا کون ہے یہ. کہتے ہیں لیکن وہ ایک آگ بھڑکاتا تھا اور اس آگ کے ارد گرد جو ہے نا وہ چکر لگاتا تھا. تو کہتے ہیں بڑا عجیب اس کی قسم کی لکس تھی. اللہ معاف فرمائے. انہوں نے حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا من طلق، آگے چلیے. پھر کہتے ہیں ہم ایک اب ذرا تھوڑی سا ذرا خیر کی باتوں پہ آ جائیں. مسئلہ یہ کہ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ دین جو ہے یہ امید اور ڈر کے درمیان میں ہے. جہاں ڈر ہوگا وہاں امید ہوگی، جہاں ڈر نہیں ہوگا وہاں امید نہیں ہوگی. نمبر 1 بات یہ یاد رکھیے گا. پھر کہتے ہیں کہ ہم ایک گارڈن میں گئے، وہاں پہ ہم نے ایک بندے کو دیکھا جو کہ اتنے لمبے تھے ان کا ہمیں سر نظر نہیں آ رہا تھا. ان کے ساتھ بچے تھے بہت سارے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا من طلق سیٹ. اور پھر ایک آخری جگہ پہ ایک گارڈن پہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچے، جس طرح کا گارڈن میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. بہت ہی خوبصورت، اور اس کے باہر ایک دروازہ تھا. لیکن اس میں میں نے دروازہ کھول کے جب ہم اندر انٹر ہوئے تو ایک انسان، کچھ ایسے انسان دیکھے جو جن کی آدھی باڈی جو تھی وہ سو بیوٹیفل کہ اس بیوٹی کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، اور جو آدھی باڈی تھی دیٹ واز سو اگلی کہ اس اگلینس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. تو فرشتے ان کو کہتے تھے کہ جا کے نہر میں چھلانگ لگاؤ. تو جب نہر میں چھلانگ لگاتے تھے تو واپس آتے تھے تو جیسے ان کا ہاف پارٹ جو خوبصورت والا تھا نا پورا ویسے ہوتا تھا. پھر حضور کو ایک محل دکھایا گیا جو کلاؤڈز کی شکل کا تھا، کلاؤڈز کی شکل کا بنا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ آپ کا محل ہے اور اس میں آپ رہیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہونے کا مجھے اس میں جانے دیں. انہوں نے کہا ابھی اجازت نہیں ہے، انشاءاللہ جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ ضرور داخل ہوں گے، آپ ہی کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اب ذرا آ جائیے یہ کون لوگ تھے. پہلی بات تو یہ جو 2 لوگ تھے یہ حضور کو جو لے کے گئے تھے یہ بھی ملائکہ ہی تھے، اینجلز تھے. جو پہلا بندہ تھا جس کے سر پہ پتھر پڑتا تھا زور سے اور اس کا سر پھٹ جاتا تھا، وہ تھا جو قرآن پڑھتا تھا لیکن اس کی تعلیمات کو پس پش ڈالتا. قرآن پڑھتا ضرور تھا لیکن تعلیمات کو پس پش ڈالتا، اور اپنی نماز کے اندر سستی کرتا تھا، نماز کی باقاعدگی سے سستی کرتا تھا. یعنی کہ میں ابھی سو رہا ہوں، اٹھ کے پڑھ لوں گا، میرا امتحان ہے، بعد تھوڑی دیر بعد ابھی بزی ہوں بعد میں پڑھ لوں گا. تو یہ جو اس کا سر پھاڑا جا رہا ہے پتھر سے، یہ وہ انسان ہے. اس میں 2 جو نیگیٹیوز موجود ہیں. نمبر 1 اس کہ قرآن پڑھتا تھا لیکن اس پہ عمل نہیں تھا، قرآن بہت پڑھتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا. اور نمبر 2 اس صلاۃ کے اوپر اس کی جو ہے وہ اس کی طرف دھیان سے کوئی نہیں تھا. اس کے بعد جو دوسرا بندہ تھا جس کو ہک سے چیر پھاڑ کی جا رہی تھی اس کے منہ کی، وہ کون انسان تھا؟ وہ انسان تھا جو صبح اٹھتا تھا اور اپنے دفتر جاتا تھا یا پھر اپنے کاروبار پہ جاتا تھا اور جا کے صرف جھوٹ بولتا تھا، اور جھوٹ اتنا جھوٹ بولتا تھا کہ وہ جھوٹ وائرل ہو جاتا، لوگ اس کو شاید سچا لگنا شروع ہو جاتی تھی وہ بات. آج ہمارا سوشل میڈیا اس چیز کی گواہی دیتا ہے، تو اور ہمارے دفتر بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں. ہم بہت ساری جگہوں پہ ڈنڈی مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں صرف انسان سے ڈرنے کے لیے. میرے بھائی ادھر آپ کو کسی کے سامنے کچھ پریزنٹ کرنا پڑے تو آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے. اللہ کے سامنے کیا کریں گے؟ تو خدا کے لیے جھوٹ سے جو ہے نا پرہیز کریں، کیونکہ یہ جو ہک سے منہ پھاڑ دے گا جو چیز، آپ خود اندازہ کر لیں یہ جھوٹ ہے. اور یہ وہ جھوٹ ہے جو اتنا بولا جاتا ہے کہ اٹ بیکمز وائرل. اس کے بعد جو خون کے دریا والا بندہ تھا
جو سوئمنگ کرتے ہوئے آتا تھا اور پھر اس کے منہ میں پکڑ کے وہ پتھر مارتا تھا, وہ یوز ٹو گو بیک, سوئم بیک, پھر پتھر, پھر یوز ٹو گو بیک, پھر سوئم بیک, پھر پتھر. تو وہ کون تھا؟ جو سود کا کام کرتا تھا. اس کی زندگی اسی طرح چلتی رہے گی. ابھی یاد رکھیے گا, یہ نیور اینڈنگ سٹوریز ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے آخرت ختم, اللہ تعالیٰ لامحدود ہے. جو خون کے دریا میں سے سوئم کر کے آتا تھا, اس کو پتھر پڑتے تھے اس وجہ سے صرف کہ وہ سود کا کاروبار کرتا تھا یا سودی نظام میں چلتا تھا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے سودی نظام سے. اس کے بعد جو پانچویں چیز تھی, وہ جو ایک عجیب و غریب شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, جس کو حضور کہتے کہ میں دیکھنا بھی نہیں جا رہا تھا. وہ کون تھا؟ وہ مالک تھا, یعنی کہ داروغہ جہنم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کہا کہ تم یہ سوچو کہ جس کی شکل اتنی ڈرونی ہے وہ کس چیز کا داروغہ ہے, تو وہ چیز کتنی ڈرونی ہوگی. یعنی کہ جب بھی آپ نے کسی چیز کو ایونچولی کسی بھی بلڈنگ کا گیٹ کو اپروچ کرتے ہیں آپ کو, تو آپ کو ذرا گیٹ سے انوائرمنٹ کا پتہ چل جاتا ہے, انوائرمنٹ کیسی ہوگی اندر. تو اگر مالک ہی ایسے ہیں, وہ داروغہ جو ہیں وہ ایسے ہیں, تو پھر اندر جہنم اللہ کی کیسی ہوگی. یہ آپ اب پھر نمبر 6 پہ وہ جو لانگ ٹال پرسن ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. اور جتنے بچے جو پیورٹی سے پہلے, یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو, بالغ ہونے سے پہلے جو فوت ہو جاتے ہیں, وہ ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. تو اس پہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مشرکین کے بچے بھی؟ انہوں نے کہا مشرکین کے بچے, کیونکہ بلوغت ابھی آئی نہیں ہے تو شریعت نافذ نہیں ہوئی, تو ان کے پاس بہت سارے بچے. تو اس لیے جن کے بچے چھوٹی عمر میں چلے جاتے ہیں ان کو یہ سکون رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے. اچھا, پھر ان کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ایک تو کس کے پاس ہے؟ سیدنا ابراہیم کے پاس, دنیا کے بہترین, ون آف دا بہترین انسانوں کے پاس. اس کے بعد نمبر 2, یہ اللہ ان کو اور ان کی فیملی کو ملا دے گا جنت الفردوس میں انشاءاللہ. تو جس کے چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اس پہ مشکل تو بڑی ہے, اللہ کا بڑا امتحان ہے, آزمائش ہے, لیکن یہ کہ اس کی آخرت میں بہت بڑی فائدہ ہے. اچھا, پھر اور جو 7ویں قسم کے لوگ دیکھے جو آدھے اگلی لگتے تھے اور آدھے بہت خوبصورت تھے, اور پھر وہ سمندر میں چھلانگ مارتے تھے یا نہر میں چھلانگ مارتے تھے تو وہ ساری خوبصورت تھے. یہ وہ لوگ تھے جو اچھے اعمال بھی کرتے تھے اور برے اعمال بھی کرتے تھے, لیکن for somehow they were able to make it into جنت. لیکن یہی بات شو کرتی ہے کہ جو برے اعمال کرنے والا انسان ہے وہ جنت میں بھی اس کے ساتھ ایک وہ لگی رہے گی, ایک ہاف پارٹ اس کا جو ہے نا وہ گندا ہی رہے گا, وہ نہر میں چھلانگ مارنے کے بعد صاف ہوگا. خیر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائے انشاءاللہ کسی بھی طرح. لیکن یہ کہ جاری بات ہے کہ اللہ رب العزت سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھائی برائی پہ بھاری ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس آزمائش میں نہ ڈالے. بے حساب و کتاب جنت الفردوس اللہ سے مانگیں, کیونکہ اصل میں جنت الفردوس ہی مانگنی چاہیے. اللہ کے نبی کا یہی حکم ہے, کل ہم نے پڑھا بھی. اور جنت الفردوس کے ہم بالکل بھی قابل نہیں ہیں, میں مطلب کہ سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ یہ ٹاپ کی جنت ہے. ہمیں تو ادنا سے ادنا بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے, لیکن کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو مانگو تو مانگنا چاہیے. سو دس از واٹ اٹ از. تو یہ خواب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو اکثر لوگ اس کو معراج کے اندر کرٹیل کرتے ہیں, لیکن دس واز اے ڈریم وچ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ
اینڈ دس از اے ڈریم وچ ایوری مسلم شوڈ نو. حضور چاہتے تھے، حضور نے یہ ڈریم ایکسپلین اس لیے کی تھی تاکہ ہر عوام کے، ہر انسان کے، ہر باسی کو پتہ چل جائے یہ خواب کیا ہے اور کس کے کرنے سے کیا نقصانات ہوتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے پناہ دے اور اچھائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.